آزاد کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ رہی اور میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر بات ہونا بڑی ضروری ہے. B2B انویسٹمنٹ کانفرنس آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر رہے تھے اور یقیناً جو اصل مقصد ہے چائنا کے اس وزٹ کا اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی میں جو چیلنجز ہیں انویسٹرز کے لیے. CPEC 2 کی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جی CPEC 2 شروع ہونے جا رہا ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ CPEC 1 میں جو مسائل جن کا سامنا کرنا پڑا, جن اکنامک زونز کی بات ہو رہی تھی, انڈسٹریل زونز کی بات ہو رہی تھی, وہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ اپنے کمپلیشن میں نہیں پہنچ سکیں. پھر اس میں ٹیررزم نے بھی اور اس قسم کے دیگر ایشوز نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیٹ کے, جس میں ادارے بھی شامل ہیں, سیکورٹی ادارے اور پھر حکومت بھی شامل ہے, وہ کس حد تک ایک پیج پر نظر آتے ہیں اور CPEC 2 سے اس پورے ریجن میں جو اکانومی کی ایک شکل ہے وہ کتنی ری ویمپ ہو سکتی ہے اور پاکستان اس سے میکسیمم گین کیا حاصل کر سکتا ہے. اس پوڈ کاسٹ میں ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی, اکانومی کے ایکسپرٹ, میں تو ان کو تصور کرتی ہوں, مہتاب حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مہتاب بھائی بہت شکریہ آپ کا. ویسے تو آپ ماشاءاللہ انگلش میں بھی پوڈ کاسٹ وغیرہ یہاں پر کرتے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے جو اردو کے ویورز ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو کانفرنس ہے اس کی بڑی تشہیر تو ہوئی, ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی کچھ کانفرنسز تھیں جس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے دبئی یا اس قسم کے دیگر علاقوں میں ہوئیں ماضی میں, لیکن اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ گین ہم حاصل کر پاتے تھے جس طرح ہم نے آج بھی بیجنگ میں کی, یعنی انویسٹرز کی جو ریزرویشنز ہوتی ہیں ان کو کس حد تک سیٹسفائی کر سکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, بنیادی طور پر یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, یہ 2 فیزز تھے بیسیکلی اس کے اوپر. ایک تو یہ تھا کہ جو انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جائیں فیز 1 کے اندر. وہ آپ نے دیکھا کہ انرجی کے اندر اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر چائنیز گورنمنٹ نے میجر انویسٹمنٹ کی پاکستان میں, جس کی مالیت کوئی 30 سے 35 بلین ڈالرز کے لگ بھگ ہے, جس میں میجر IPPs کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے کوئی 16 بلین ڈالرز سے زیادہ تو صرف وہاں پہ ہے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جس میں گوادر بھی شامل ہے. جب یہ کنیکٹیوٹی ہو گئی تو اس کا الٹیمیٹلی گول یہ تھا کہ پاکستان اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انرجی شارٹیجز کا شکار تھے, کہ انرجی شارٹیجز کو اوور کم کیا جائے, انفراسٹرکچر کے باٹل نیکس کو دور کیا جائے, اور پھر B2B یعنی بزنس ٹو بزنس کے اوپر ہم نے سیکنڈ فیز کے اندر جانا تھا. یہ المیہ ہے کہ وہ جو 2013 سے 2018 کے دوران وہ انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹس تو پوری ہو گئی, لیکن B2B کے اندر ہم داخل نہیں ہو سکے اور وہ ٹرین ہم نے مس کر دی. بالکل. اور اس کا نقصان کتنا ہوا ویسے ہمیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ارسپیکٹیو آف پولیٹیکل ڈیوائڈ اکانومی کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, یونانیمس ہونا چاہیے ہمیں. بالکل. میں آپ کو ایک بات جو ہے بتا سکتا ہوں, اگر ہم نے اپنا ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کیا ہوتا اور وہ جو سارا منصوبہ تھا اس پہ عمل درآمد کیا ہوتا, تو 2018 کے بعد جو لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکلات آئیں, جس میں انفلیشن بھی تھی, IMF کا پروگرام بھی تھا, اور اس کے اندر بہت سی مشکلات تھیں, وہ شاید اس حد تک نہ ہوتی جو پچھلے 7-8 سالوں کے دوران لوگوں نے برداشت کی ہیں, اور ہمیں IMF کے پروگرام کی شاید ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن ہم نے چونکہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو بنیادی اسپیڈ ورک ہے وہ نہیں کرنا, تو اس کے نتیجے میں اس کی آج سے 10 سال پہلے تک پاکستان میں عام آدمی سے پوچھے نا تو وہ کہتا تھا میرا کام اسلام آباد میں پالیسی میکنگ, میرا کیا تعلق ہے, جس کسی کی حکومت ہو, میں نے اپنی روزی روٹی کمانی ہے اور اپنا گھر جو ہے وہ چلانا ہے. لیکن آج پاکستان میں یہ سچویشن نہیں ہے. آج اسلام آباد میں جو فیصلہ ہو رہا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں میری اور آپ کی جیب کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کا. تو یہ 7-8 سال میں یہ فرق پڑا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, وہ ہوا یہ کہ ہم الیکٹریسٹی ہماری سرپلس ہو گئی, ہم لیکن اس کے باوجود انڈسٹریلائزیشن ہم اس کو فلورش نہیں کر سکے. بالکل. اچھا, یہ جو CPEC 2 تھا اس کا ایک کام یہ بھی تھا کہ انڈسٹریل کوآپریشن کا ایگریمنٹ کرنا تھا. نہیں, CPEC 1 کا یا 2 کا؟ CPEC کے اندر ہی یہ انویسج کیا گیا تھا کہ جب ہم یہ الیکٹریسٹی
اور پاور کی ریکوائرمنٹس اور انفراسٹرکچر کے باٹل نیکس کو ختم کر لیں گے. انڈسٹریل کوآپریشن جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھا. اس کا جو وی این بنایا گیا تھا, جو پلان کیا گیا تھا, لانگ ٹرم پلان, اس کے اندر یہ شامل تھا. انڈسٹریل کوآپریشن کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو انویسج کیا تھا کہ اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گے, شروع میں ہم نے کہا کہ 8 بنائیں گے, اس کے بعد ہم 4 پہ آ گئے. 2013 سے آج 2025 کے اینڈ پہ کھڑے ہیں ہم, سپٹمبر ہے. ابھی تک وہ جو ایس سی زیز ہیں وہ فلی آپریشنل نہیں ہیں. آپ رشاکئی کے ایس سی زی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب پوری طرح سے تیار ہے, یا کچھ انڈسٹری وہاں پہ آ کے لگی ہے, لیکن پوری طرح سے اس کو بھی جس حد تک فلی یوٹیلائزیشن اس کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے B2B یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد ہم سرپلس بجلی پہ کھڑے ہیں. آج پاکستان میں جو اس ٹائم سولر کے بعد جو چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بجلی ہے وہ زیادہ ہے, اور اس ٹائم اگر انڈسٹریل آپ آؤٹ پٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بجلی ہے لیکن اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. چیلنج اس ٹائم الٹا اس کے اوپر لگ رہا ہے ٹیکسز عائد کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بجلی اب ضرورت سے زیادہ موجود ہے. یہی ایشو ہے. میں اکثر پاکستان میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن ایشو ہوگا ہے, لیکن اس سے زیادہ مس مینجمنٹ کا ایشو ہے. اب اگر ہم نے اپنی بجلی جو سرپلس جنریٹ کر لی ہے, اس کے لیے اگر ہم اس ٹائم, آپ کو پتہ ہے حکومت اس ٹائم یہ پلان کر رہی ہے کہ ہم نے یہ جو ٹیرف ہے الیکٹریسٹی کا اس کو مزید کم کرنا ہے. چونکہ سولرائزیشن اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ آپ کو یہ نیشنل گریڈ کو آپ سسٹین رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بجلی کی پرائسز کم کرنی پڑیں گی. لیکن اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ملک کے اندر چائنا کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ وینچر کی صورت میں بزنس ٹو بزنس وینچرز شروع کیے جائیں تاکہ پاکستان کو ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے جنریٹ کرنے کے قابل ہو. اچھا, لیکن ان جوائنٹ وینچر سے آپ کے خیال میں فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب فائدہ جو ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بھی ہے, اس کے اندر ہمیں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے اوپر ٹیرف لگایا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے. آپ صرف انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں تو انڈیا کے اوپر 50% ٹیرف ہے. بالکل ٹھیک ہے. چائنا کے اوپر 20 زیادہ ٹیرف ہے اور پاکستان پہ صرف 25% ہے. اگر چائنیز کو ہم کنونس کریں کہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں, اور میرے خیال میں یہ کانفرنس اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, اپنی کچھ انڈسٹریز کو ری لوکیٹ کریں اور یہاں سے آپ ایکسپورٹ کریں جن ممالک کے اندر پاکستان کا ٹیرف جو ہے وہ کم ہے. فار انسٹنس صرف یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں ہے, یورپین یونین بھی ہے. یورپین یونین میں 27 ممالک ہیں. پاکستان جو ہے سوائے ٹیکسٹائل کے وہاں پہ جو ٹیرف لائنز پہ پاکستان کو انسینٹیوز ہیں وہ پوری طرح سے ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے, اس سے پوری طرح سے بینیفٹس نہیں لے رہے. تو پاکستان کے پاس ایک موقع ہے کہ ہم, پرابلم کیا ہے یہاں پہ؟ پرابلم 2 ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو جو ہے وہ اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. دوسرا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. بجلی کا ٹیرف کم کرنے کی ضرورت ہے, گیس کا ٹیرف انڈسٹری کے لیے کم کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو سبسڈی دیں, سبسڈی IMF کے پروگرام میں نہیں ہو سکتی, لیکن جو انڈسٹریل یونٹس انکریمنٹل پروڈکشن کرتے ہیں ان کو انسینٹیو دیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں آپ ان کو انسینٹیو دیں, آپ انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہے وہ دیں, لیکن کس کے اوپر دیں؟ جو انکریمنٹ کریں, وہ جتنی پروڈکشن کے اندر انکریز کریں اس کے اوپر, اور ایکسپورٹ کے لیے استعمال کریں اس کے اوپر ان کے انسینٹیو جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے. اچھا, وقت تھوڑا کم ہے, 2 ٹاپکس پہ ٹچ کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو ابھی آپ نے US کا حوالہ دیا, انڈیا کا حوالہ دیا, ان کا جو ٹیرف ایشو ہے آپ کو کہاں یہ جاتا ہوا, مطلب اونٹ کس کر پر بیٹھتا ہوا لگ رہا ہے؟ یعنی انڈیا کچھ منا لے گا بھارت کو؟ دیکھیں اگنور تو نہیں کر سکتا US بھی انڈیا کو, یا آپ کو لگتا ہے اتنی پالیسی شفٹ ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایشو یہ ہے کہ اس ٹائم جو انہوں نے ریزن بیان کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, وہ جو رشین آئل خریدا ہے, دوسری طرف رشیا کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے, لیکن جو لاسٹ ٹویٹ آئی ہے اس میں پیوٹن سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. اب اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر اس ٹائم انڈیا کے اوپر ٹیرف 50% ہے.
اگر اگلے 1 مہینے تک یہ ٹیرف اسی سطح پہ برقرار رہتا ہے، آگے آنے والا ہے کرسمس کی میجر پرچیزز، اور وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کرسمس کی جو اس ٹائم یو ایس کے اندر امپورٹس ہوگی وہ بلینز آف ڈالرز کی ہوگی. بالکل. اب اگر 1 مہینہ اور یہ ٹیرف برقرار رہتا ہے تو انہیں اپنے آرڈرز کہیں اور ڈائیورٹ کرنے پڑیں گے. تو پاکستان از بھارت سے ڈائیورٹ کرنے پڑیں گے. آف کورس. تو پاکستان از ون آف دا ڈیسٹینیشنز. اور بھی ممالک ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا پاکستان کی طرف آ جائے گا. پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، یہ جو کنٹریز ہیں ان کے اندر ہی جائے گا. اگر وہ ٹیرف کو نیگوشیٹ کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ 25% سے اگر انڈیا کا ٹیرف 30-35% تک بھی رہتا ہے تو پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے. اور یہ جو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اگر 50% تک رہتا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں چائنیز کے لیے ہم کتنے ٹیرف پر کھڑے ہیں؟ 25 پہ. انڈیا 50 پہ ہے، آلموسٹ ڈبل ہے، تقریباً ڈبل سے ہے. تو اس کے اندر پاکستان ایڈوانٹیج پوزیشن کے اندر ہے. لیکن ہمیں یہ کام تیزی سے کرنا ہے اور ایسے انداز میں کرنا ہے کہ یہ بھی نہ ہو کہ جو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اس کا برا منائیں گے، وہ آپ چائنیز کو فائدہ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جوائنٹ وینچر کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو، انڈسٹریل کوآپریشن کا ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے ڈومیسٹک انویسٹرز کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اپنا شیئر ذرا زیادہ رکھیں، ان کا شیئر ذرا کم رکھیں یا برابر 50-50 پہ کر لیں. لیکن یہ اپرچونٹی ہے. 2018 میں جو ہم نے اپرچونٹیز اور مس ٹرین کی تھی، آج پاکستان کے پاس ایک اور موقع ہے. بالکل ٹھیک. مجھے کوئکلی کامنٹ اگر آپ دے دیں جانے سے پہلے، یہ جو آئی ایم ایف نے کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہیں اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا؟ بس یہ اگر مجھے کوئکلی بتا دیں. کون سی ریسٹرکشنز کی بات؟ یہ جو ریسٹرکشنز کچھ نئی انہوں نے ڈیمانڈز رکھی تھی جس کے اوپر پاکستان نے کہا ہے کہ ہم لیگل ایکشن بھی لیں گے، اس کے حوالے سے ہم کہیں دیکھیں بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک آن گوئنگ نیگوشیشن پروسیس ہے. ان کا سیکنڈ ریویو کی ٹیم جو ہے وہ شیڈیولڈ ہے بائی اینڈ آف دس منتھ اور ارلی نیکسٹ منتھ. ابھی فائنل نہیں ہوا لیکن اسی ڈیٹس کے دوران وہ پاکستان آئیں گے اور انہوں نے جون تک کا جو پاکستان کے ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر بات کرنی ہے. ایک آج کل ان کے ساتھ ایشو چل رہا ہے، وہ ایک کرپشن اور گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ ہے جس کے بارے میں آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک رپورٹ انہوں نے تیار کی ہوئی ہے. حکومت پاکستان نے اس کے اوپر میجر اعتراضات اٹھائے ہیں. ابھی دیکھنا ہے کہ اس کی چیزیں کیسے فائنل ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیکسٹ ریویو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ 6 منتھ کے بعد کا ریویو ہے. یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور حکومت پاکستان اس کے بارے میں تیاری کر رہی ہے. کچھ ایشوز ہیں جس میں یہ آئی بی پیز کا ایشو بھی ہے، اس کے لیٹ پیمنٹ سر چارجز بھی ہیں. لیکن امید ہے کہ یہ اسموتھلی جو ہے وہ ہم اس پہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو اپرچونیٹیز پیدا ہو رہی ہیں ان کو گریب کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. مہتاب حیدر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. B2B کانفرنس بلکہ انویسٹمنٹ کانفرنس پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس حد تک ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.